مسلمانوں پہ افسوس ہوتا ہے جن کے سامنے قرآن کی آیت پیغمبر کی روایت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے ابا انہیں دی گال نہ سنی، یہ اپنی آیتاں بڑھائی ودن اپنی حدیثہ چاہتی ودن وڈیرے کو نہیں چھوڑیں دا اپنے امام اپنے پیر اپنے جڑے ہیں نا انہیں دے نالی میں رلے رہے انہیں دی گالی نہ سنی کرنے چی میں روح چدب چنگا رہے ویسے میری گال منی نہیں۔ اس یہودی نے یہودی ہو کے کیا بولا اتی ابو القاسم، بیٹا آج اپنے باپ کو نہیں، باپ کو نہ دیکھ، باپ کی نہ سن، باپ کی نہ مان۔ قاسم کے ابو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز روز کسی کے گھر نہیں آتے، ان کی مان بیٹے نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، روح پرواز کر گئی۔ آقا نے کیا کہا؟ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، انہو مات مسلمہ۔ آپ اور میں خود کو کب بدلیں گے؟ ابے تو رب نے بنا دیے، کاش اس یہودی جتنی بھی تھوڑی سی اندر ضمیر اللہ جگا دے، تھوڑی سی ہمت پیدا ہو جائے کہ بیٹا دادا جی کو نہیں، پر دادا جی کو نہیں۔ ادھر کہہ دینا نماز پڑھا کر، اور کسی نہ پیو پڑھی نہ ڈاڈے پڑھی ساڑھے کی تو سہج پڑھی۔ میری اور آپ کی دن رات کی بھاگ دوڑ صرف اس لیے ہے کہ دنیا مجھ سے راضی ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، کامرانیاں میرے قدم چومیں، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے میں اپنے سارے معاملات سمیٹ لوں۔ دنیا راضی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ جب قبر میں جانا ہے، وفادار سے وفادار بیوی ایک رات بھی آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے قبرستان نہیں رکنے والی، شادی خواہ محبت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔ ماں کی ممتا، باپ کی شفقت، بہنوں کا پیار، بھائیوں کی محبت، دوستوں کے یارانے، کوئی بھی قبر میں ساتھ نہیں جانے والا۔ تیری میری محنت، ساری دولت، بینک بیلنس، ہماری پراپرٹیز، دکانیں، محلات، ماڑیاں، موٹریں، گاڑیاں، ٹرانسپورٹری، بزنس، ٹریڈ، کاروبار، سب اس حد تک ساتھ چھوڑ دے گا کہ میرے اور آپ کے کپڑے بھی کاٹ کے اتار لیے جانے ہیں، اور جو پوشاک دینی ہے وہ جیبوں سے خالی ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی اس شخص کی ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں بھیج دیا گیا، فقد فاز فوزا عظیما، یہ اصل کامیاب ہے۔ اب میں انسان ہونے کے ناطے کیا ایسا کروں کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں اور رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کیونکہ پوری دنیا، کل کائنات کا سب سے بڑا تحفہ انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ کیا ایسا کیا جائے کہ میں بھی راضی ہوں اور وہ بھی راضی ہو؟ بھائیو، میری گفتگو، میری دعوت صرف مسلک اہل حدیث کے لیے نہیں، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، کیونکہ رب نے اس دعوت کو رکھا ہی انسانیت کے لیے۔ قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو جس میں انسانیت ہے اس انسان کو یہ دعوت ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کو رب نے نفس سے نہ نوازا ہو۔ میرے اور آپ کے نفس کے 3 پوائنٹس ہر مرد میں، ہر عورت میں ہیں، اور ہماری انشاءاللہ گفتگو اسی کے گرد رہے گی۔ پنکھے کے گھر میں ریگولیٹر لگے ہوتے ہیں، ڈمر لگے ہوتے ہیں، موسم سرد ہے، بند کرنا ہے تو آف پہ کلک کر دیں، ٹک کر کے بند ہو جائے گا۔ موسم تھوڑا سا
گرمی پکڑ رہا ہے، ہلکا چلانا ہے، اس سپیڈ پہ لے آئیں، درمیانی رکھنی ہے وہاں پہ لے جائیں، سپیڈ کو فل رکھنا ہے گھما دیں۔ چیز ایک ہے، جگہ ایک ہے، اس کے پوائنٹس مختلف ہیں۔ اتنا کرنے سے آپ اپنی منشا کے مطابق ہوا کو مینج کر کے لے سکتے ہیں۔ انسان اس کا نفس ایک ہے، جگہ ایک ہے، لیکن اس کو مختلف جگہوں پہ نام دے کے اللہ الرحمن نے ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی سے جہاں مینج کرو، جہاں رکھو۔ مقدر میں نے تیرا اچھا بنایا ہے، قسمت بھی تیری اچھی بنائی ہے، نصیب تو نے خود بنانا ہے، اور نصیبے اچھے ان کے ہوتے ہیں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو انسان دنیا میں رہ کے انسانیت کو کامیاب بنانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہم اسی کو دیتے ہیں۔ حضرات، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو انسان ہو اور اس کے پاس پہلے نمبر پہ نفس امارہ نہ ہو۔ نفس امارہ، یہ امارہ امر سے ہے، مبالغے کا صیغہ، کہ جو آپ کو مجھے بار بار کہے یہ کر یہ کر یہ کر، غلط کاموں کے مشورے دے، ابھارے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے اندر یہ نہیں ہے، اور بچہ آپ کا شرارت نہیں کرتا، تو فکر کریں وہ کہیں مست یا سائیں تو نہیں، سالے والا سائیں نہیں، اوبا سائیں، اڈو والا۔ جی، یہ شخص بچپن سے لے کے 55 تلک، 55 سے لے کے قبر کے مرحلے تلک، یہ وہ پوائنٹ ہے جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ اس نے برائیوں کی دعوت دینی ہے، غلطیوں کا کہنا ہے، شرارتوں کا بولنا ہے، کبھی کہے گا لڑائی کر لے، کبھی کہے گا تھپڑ مار دے، کبھی کہے گا اس کے منہ پہ تھوک دے، کہیں کہے گا اس نے بلب لگایا ہے توڑ دے، اس نے گاڑی نئی لی ہے اس پہ لائنیں لگا دے، اس نے درخت لگایا ہے اکھاڑ دے، اس نے سیمنٹ تازہ تازہ کیا اوپر پنجوں کے نشان لگا دے۔ یعنی کہ دوسروں کی برائی کے بارے میں نفس یہ حکم دیتا ہی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں، اور اللہ نے فرشتوں میں یہ رکھا نہیں ہے۔ ہم فرشتوں سے افضل کیوں ہیں؟ کہ نفس امارہ کے باوجود، ایک بچہ شہر میں رہتا ہے، اس کے پاس مٹی بھی نہیں، گرد و غبار بھی نہیں، وہ کہے میں بڑا صاف ستھرا رہتا ہوں، اماں اسے باہر بھی نہیں نکلنے دیتی، تو یہ صفائی نہیں ہے۔ صفائی یہ ہے علاقہ کلر والی ہو، یہاں کا شور بھی ہو، روہیلا والی کا روہیلڑا ہو، آدھے والی کا ادا ہو، اور پھر ماشاءاللہ گھٹا مٹی بھی ہو، باہر لیٹنیاں لینے کا موقع بھی ہو، نہ اماں روکے نہ ابا روکے، پھر صاف ستھرا رہے تو ہم کہیں گے یہ بچہ صاف ستھرا ہے۔ حاجی صاحب کو مسجد میں کبھی شراب میسر ہی نہیں آئے، کہے میں نے پی نہیں، تو یہ نہیں اچھائی۔ اچھائی پتہ چلے گا کہ باہر کی دنیا ہے، یورپ کا ماحول ہے، پانی کی جگہ شراب ہے، جام کے جام ہے، روکنے والا بھی کوئی نہیں، پھر نہ پیے، مزہ تب ہے۔ تو فرشتوں کے اندر یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ وہ کہیں جی ہم نے کبھی کچھ غلط کیا ہی نہیں، تو ہم کہیں گے جناب آپ کو پتہ ہی نہیں غلط ہوتا کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اٹھ کے کہتا ہے جی کوئی نہ صحیح ابا میں تا منڈو پاک صاف ستھرا، کوئی نہ، غلط آدھے۔ پہلی بات، رب نے آزمانے کے لیے نفس امارہ دیا ہے۔ دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب یہ جو دعوت دے رہا ہے نا، یا تو اس کا انکار کر دے اور اس کو شروع سے مینج کر لے۔ جو اس نے کہا ہے اگر تو کر بیٹھا ہے پھر بھی کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کر کے اس پہ اڑنا نہیں،
بلکہ دوسری جگہ پہ ٹرن کر دیں، گھما دیں، اور وہ ہے نفس لوامہ۔ کسی کو گالی دے لی تو بعد میں کہے یار میں کو مندہ کٹھے چنگا نہیں کیتا، پھر تو ہے مزے کا۔ اور اگر گالی دے کے کہتا ہے ابا میرے کنے لمبی گردان ہے، میں ایک دفعہ مندہ کٹھا وال دوسری دفعہ ہو زبان تے نہیں آمدا، ایک نواں ہوندے میرے کنے، اپنی ڈکشنری ویکیبلری بڑی وسیع ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ اور ہم اسی پہ ڈٹے ہیں، ہم مصر ہیں، غلطی پہ غلطی، جرم پہ جرم، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اور ہم انسان ہیں۔ ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے۔ مسلمان بننے سے پہلے انسانیت کا سوچیں۔ انسانیت کا پہلا مرحلہ آپ میں بھی ہے، میرے اندر بھی ہے، اور اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ گناہوں کا کہے گا، ابا سرکس لگی پی ہے، جلدہ نہیں بھی، چائنا دا مال آیا پہ، اللہ بخش روانی دا تھیٹر لگا پہ، ہاں جی منصور ملنگی ہونی ہم دے پہ، جلدے نہیں وے فلانا آیا بیٹھے، جی انڈیا جلدے ہیں۔ تو یہ دعوت ہے، یہ دعوت دے گا، گناہ کی دعوت، ظلم کی دعوت، جرم کی دعوت، فراڈ کی دعوت، صفاح کی دعوت، بغاوتوں کی دعوت، بے حیائی کی دعوت، امر امر امر، کر لے کر لے کر لے، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینو ہور کسے نل کی، ابا سامنے پہ پیندہ نہیں بھی۔ اب نفس لوامہ آپ اور میں اسے پیدا کریں، یہ ہے ذمہ داری اصل ہماری۔ ماں کے سامنے اگر اکڑ بیٹھا ہے، اکڑنا اتنا جرم نہیں جتنا اس کے اوپر ضد کرنا اور پھر اکڑنا برا۔ وہیں پہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ باپ کو برا کہہ بیٹھا ہے، اندر شرمندگی ہو، احساس ہو، اور اسے ضمیر کہتے ہیں۔ پہلے حصے کو شریر کہتے ہیں، اس حصے کو ضمیر کہتے ہیں۔ شریر نے گناہ شرارت کر لی ہے، ضمیر نفس لوامہ بن کے ملامت کرنے لگے۔ نماز چھوڑی ہے، تو نے اچھا نہیں کیا، تجھے پڑھنی چاہیے تھی۔ تو نے گانا سنا ہے، اچھا نہیں کیا۔ تو نے جھوٹ بولا ہے، اچھا نہیں کیا۔ تھپڑ مارا ہے، زیادتی کی ہے، اچھا نہیں کیا۔ تو نے ناجائز FIR کٹوائی ہے، تو نے اچھا نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگا؟ وہاں تو حساب و کتاب برابر ہونا ہے۔ تو بھائیو اپنے وجود میں یہ پیدا کریں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، جو مرضی ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے نفس لوامہ جب تک پیدا نہیں ہوتا، انقلاب نہیں آتے، تبدیلیاں نہیں آتی، یو ٹرن نہیں لیے جاتے، غلط کو غلط سمجھا ہی نہیں جاتا، پھر غلطی کو چھوڑنے کا امکان کیسے؟ اگر چائے پی لی ہے میٹھی، شوگر کا مرض ہے، اندر نفس لوامہ ہوگا تو کہے گا نا چنگا نہیں بھی کیتا۔ اور اگر کہے کوئی نہ تھا، اماں کہہ نہیں دیتی پئی، ابائی کہہ نہیں دیتا پیا، زال میری دور بیٹھی ہے، تو سب پلاؤ ول 3-4 چمچ بیچا سٹو، یہ اپنا دشمن ہے، یہ اپنی جان کا، شریر کا دشمن ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے۔ اور اگر یہ گناہوں کو میٹھا سمجھ رہا ہے، شرک کو توحید سمجھ رہا ہے، بدعت کو میٹھی سنت سمجھ رہا ہے، اور ظلم کو اپنی عادت سمجھ رہا ہے، اور فخر کو اپنی برادری سمجھ رہا ہے کہ میں چودھری، میں خان، میں راٹھ، میں وڈیرا، میں رانا، میں راجپوت، میں میاں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے ضمیر کے اندر وائرس آ گیا ہے، اور یہ جب تک صحیح نہیں ہوگا دنیا کی ساری دعوتیں بیکار ہیں۔ اس پہ کتاب و سنت کا رنگ، حق کا رنگ، حقیقت کا رنگ، شریعت کا رنگ، نبوت کا رنگ، رسالت کا رنگ، طہارت کا رنگ، پاکیزگی کا رنگ، توحید کا رنگ نہیں چڑھنے والا۔ رنگ کرنا ہے تو پہلے رنگ کو کچا کر کے اتار، ریگ مال مار، اونچ نیچ پہ پٹین ڈال، پھر اس کو برابر کر، پھر ریگ مال مار، پہلا رنگ اتار، پھر نیا رنگ صحیح چڑھے گا، پھر کوٹ پہ کوٹ لگیں تو پھر فنشنگ آتی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے دے اتے میں رومب کھڑا کچھ کہنا تھی سی، یہی خراب وہی خراب۔ تو اس لیے نفس امارہ ہم سب رکھتے ہیں، حاجی، صوفی، نمازی،
غازی، مجاہد، عام آدمی، سیاستدان، حکمران، عوام، سب اس میدان میں برابر ہیں، لیکن یہ دوسرا پوائنٹ قسمت والوں کو ملتا ہے، نصیب والے محنت کرتے ہیں، پھر جا کے ضمیر جاگتا ہے۔ تو اپنے ضمیروں کو جگائیں، انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ جب یہ جاگ جائے گا نا، پھر اپنی غلطی کو چھوڑ کے صحیح ہو جائے گا، تو اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ نفس ہے، یہ وہ نفس ہے جسے آواز ملے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آجا نفس مطمئنہ۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا سنی تو آجا، شیعہ تو آجا، وہابی تو آجا، بریلوی تو آجا، اللہ نے کہا نفس مطمئنہ ہے تو آجا۔ کدھر آؤں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس ناز سے لوٹ کے تو بھی راضی، تیرے ساتھ بھی ہم راضی۔ فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، آجا میری جنتوں میں۔ حضرات، تمہید میں یہ باتیں اس لیے رکھی ہیں کہ جس بلڈنگ کی بنیاد اور بیس نہ ہو وہ بیکار ہوتی ہے، مضبوط نہ ہو تو اوپر کمزور ہوتا ہے۔ یہ اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو اس کو مثال سے زیادہ واضح ہو جائے گا۔ ہم ملتان میں بندو خان ہوٹل میں تھے، یہ ایک چین ہے ہوٹلوں کی، میرے ساتھ کچھ آفیسر تھے، کھانا کھانے کے لیے گئے، انہوں نے جو بلنگ کی وہ بل بہت زیادہ تھا۔ میرے ساتھ مارکیٹ کمیٹی اور پرائس کنٹرول کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، کہنے لگے ان کو سبق نہ سکھاؤں؟ میں نے کہا چھوڑ یار، کھانا کھایا ہے ٹھیک ہے، انہوں نے بھی بل دینے ہوتے ہیں، حساب و کتاب ہوتا ہے۔ خیر، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ کہتے ہیں، ڈرائیور پر وہی تھے، کہتے ہیں میں ذرا واش روم سے ہو کے آتا ہوں۔ واش روم گئے، واپس آئے، گاڑی میں بیٹھ گئے، ملتان بائی پاس پہ چڑھے، لاہور کی طرف نکلے تو پہلا جب کٹ آیا تو مسکرا پڑے، کہنے لگے کہ میں جو ہاتھ کر آیا ہوں نا پھر وہ بھی یاد کریں گے۔ ہم نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے شلوار کے نیفے کے اندر سے کوئی چیز نکالی، ایک ادھر پھینک، ایک ادھر پھینک، ایک پیچھے پھینک، ایک ساتھ میں پھینک۔ یہ جو ٹوٹیوں کے اوپر مہنگے مہنگے کور اور کیپس نہیں چڑھے ہوتے، یہ ان کے سارے اتار کے لے آئے۔ کہنے لگے بل برابر نہیں ہو گیا، الٹا ان کو پڑ گیا۔ خیر سارے ہنسے، ہم ایک دفعہ سرکاری آفیسر ہے، واش روم میں جاتے ہوئے پیشاب کرتے ہوئے نفس نے کیسی شرارت سجائی ہے، چابی پکڑ، اس کو کھول، اتار، جیب میں ڈال، ان کو بھی پتہ چل جائے، پھر نئے چڑھائیں گے، سمجھ آ جائے گی۔ خیر ہم مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا بھائی پہلے اگر غلطی کی ہے تو انہوں نے، اب زیادتی ہے ہماری، کل قیامت کے دن یہ بال ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے، نہ روپیہ ہوگا، نہ ڈالر، نہ یورو، نہ ریال ہوگا، رب نے حساب و کتاب مانگ لیا۔ نیکیوں کی کرنسی ہوگی وہ تو اپنے پاس پہلے بھی نہیں ہے، تو کہاں سے کریں گے؟ مسکراتا ہوا وہ ڈرائیور آفیسر تھوڑا سا سیریس ہوا۔ 11 کلومیٹر کے لگ بھگ ہم بائی پاس پہ گاڑی دوڑانے کے بعد اچانک اس نے گاڑی کا یو ٹرن، میں کہہ رہا تھا کہ یو ٹرن تب تک نہیں آتے، انقلاب نہیں آتے، تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی جب تک انسان کا ضمیر نہیں جاگتا۔ شریر نے شرارت کروا ڈالی، ضمیر اٹھا، جاگا، سر اٹھایا، گاڑی نے یو ٹرن لیا، بندو خان ہوٹل آیا، گاڑی روکی گئی۔ اندر کی آواز تھی، باہر سے کسی نے صرف اشارہ کیا تھا۔ گاڑی روک کے واش روم میں گیا، کیپس اوپر چڑھا کے واپس آ کے سیٹ پہ بیٹھ کے ایک انگڑائی لی اور کہنے لگا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں دنیا کے اندر اپنی ایک غلطی کی اصلاح کر چکا ہوں، اب میرا ضمیر مطمئن ہے۔
حضرات اتنی سی کہانی ہے، اتنی سی دعوت ہے، اتنا سا پیغام ہے۔ قبر آنے میں پتہ نہیں کتنی دیر باقی ہے، زیادہ گزار چکے، تھوڑی رہ گئی ہے۔ کب سدھریں گے؟ کب سمجھیں گے؟ آج موقع ہے، لہذا پہلی ذمہ داری سمجھیے۔ نفس مطمئنہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے اوپر چند اہم سی گزارشات ہیں کہ اپنے نفس کو قیمتی بناؤ کہ اللہ آواز دے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کے اندر انسانیت پیدا کریں۔ ہم انسان ہیں مگر انسانیت بہت تھوڑے لوگوں میں ہے، اور اس کی اللہ نے جگہ جگہ دعوت دی ہے۔ کیا کہا ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان۔ کیا معنی تھا؟ تیری میری انسانیت کو پکارا گیا ہے، اور ہماری مثال بازار سے خریدے ہوئے ان دیسی باداموں کی طرح ہے۔ 5 کلو جا کے تلوا لیں، گھر میں توڑ کے دیکھیں، کوئی کچے، کوئی پلے، کوئی جلے ہوئے، کوئی سڑے ہوئے، کوئی کڑوے، کوئی خالی۔ اوپر سے دیکھنے میں تو پورا وزن تھا 5 کلو، لیکن چھلکے ہی چھلکے اندر سے کام کے تھوڑے نکلے۔ دیکھنے میں ہم سب انسان ہیں، لیکن اندر انسانیت ہے کہ نہیں، یہ تب پتہ چلتا ہے جب کسی کے ہمسائے بن کے دیکھیں، کسی سے ڈیل کر کے دیکھیں، یا معاملہ کر کے دیکھیں، ادھار دے کے یا ادھار لے کے دیکھیں، پھر اس کے ساتھ کوئی رشتہ کر کے یا رشتہ لے دے کے دیکھیں، پتہ تب چلتا ہے کہ یہ انسان تو تھا، دیکھنے میں بڑا اچھا، اوپر سے ہارڈ ویئر بڑا پیارا، اندر سے سافٹ ویئر ہے کہ نہیں۔ ہماری مثال چائنا کی اس موبائل جیسی ہے جو دیکھنے میں تو بڑا پیارا لگتا ہے لیکن اندر سے بیکار ہے، کچھ چل ہی نہیں رہا ہوتا، بیکار ہے، لے لیا تو لے لیا، واپس دینے گئے تو کوئی لے ہی نہیں رہا۔ ہاں بھیجنے والے نے بھیج دیا، لینے والا لے گا کہ نہیں لے گا، اپنی قیمت بنا۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ انسانیت۔ انسانیت کس سے بنتی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا میری دعوت سب کے لیے ہے۔ ہمارے قریب میں کوئی عیسائی کام کرے، کوئی یہودی ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، کوئی بدھ مت ہو، ہم بیگانوں کو بھی دعوت عالمی بنیاد پہ دیں گے کہ خود کو قیمتی بناؤ۔ مرتے ہوئے بچے کے پاس، یہودی بچے کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا غلام کل لا الہ الا اللہ، بیٹے ایمان لے آ، رب کو رب مان لے، کلمہ پڑھ لے، میں قیامت کے دن تیری گواہیاں دے دوں گا۔ بچے نے باپ کی طرف دیکھا ہے اور باپ نے کیا کہا؟ بیٹا کیا پوچھ رہا تھا؟ چہرہ بھی سوالی ہے، نظریں بھی سوالی ہیں، ابو آپ کچھ اور کہتے ہیں، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ یہودی نے یہودی ہو کے باپ کیا بولا؟ رشک آتا ہے۔ اور آج کے مسلمانوں پہ افسوس ہوتا ہے جن کے سامنے قرآن کی آیت، پیغمبر کی روایت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے ابا انہیں دی گال نہ سنی، یہ اپنی آیتاں بڑھائی ودن، اپنی حدیث چاہتی ودن، وڈیرے کو نہیں چھوڑیں دا، اپنے امام، اپنے پیر، اپنے جڑے ہیں نا انہیں دے نال ہی میں رلیا رہا، انہیں دی گالی نہ سونی، کانے چی میں روح چدب چنگا رہ، ویسے میری گال منی نہیں۔ اس یہودی نے یہودی ہو کے کیا بولا؟ اتی ابو القاسم، بیٹا آج اپنے باپ کو نہیں، باپ کو نہ دیکھ، باپ کی نہ سن، باپ کی نہ مان۔ قاسم کے ابو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز روز کسی کے گھر نہیں آتے، ان کی مان۔ بیٹے نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، روح پرواز کر گئی۔ آقا نے کیا کہا؟ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، انہو مات مسلما۔ آپ اور میں خود کو کب بدلیں گے؟ ابے تو رب نے بنا دیے، کاش اس یہودی جتنی بھی تھوڑی سی اندر ضمیر اللہ جگا دے، تھوڑی سی ہمت پیدا ہو جائے کہ بیٹا دادا جی کو نہیں، پر دادا جی کو نہیں۔ ادھر کہہ دینا نماز پڑھا کر، اور کسی نہ پیو پڑھی نہ ڈاڈے پڑھی، سارے کی تو سے رچ پڑھی، سنا لے حدیث، سنا لے قرآن، سنا لے آیات، اور اگر کبھی پھنس بھی جائے، کھڑا ہونا پڑ جائے، آ جا یار تیرے علاقے میں آئے ہیں، جماعت کروا لے، نہ پیو پڑھی نہ ڈاڈے پڑھی، سارے کی تو سرے چوڑی، پیچھے امام دے وچ کمان دے اللہ۔ سونا حیا کر، تیرے محبوب آکھے، سونے آکھے ایسا نہیں پیا دے، تو نفس کو
कीमती बनाने के लिए इंसान बन। इंसान कब कीमती होगा? जब इंसानियत आएगी। इंसानियत कब कीमती होगी? जब उसकी बुनियाद में ईमान आएगा। ईमान ना हुआ तो अबू लहब जैसा हसीन जमील सरदार बड़ा सर खूबसूरत मक्का का रहने वाला हाशमी मुत्तलबी कुरैशी होके भी सयस्ला नारन ज़ाता लहब। और अगर ईमान आ गया तो रंग काला हुआ, हबशे का बिलाल हुआ, पैदा होने के बाद चुरा लिया गया, अगवा कर लिया गया, मंडियों में लाके बेच दिया गया, गले में रस्सियां डाल दी गईं और उमैया ने मक्का से खरीद लिया। ना अब्बू का पता, ना अम्मा का पता, ना भैया का पता, ना बहनों का इल्म, ना उनकी मोहब्बतों का यकीन, कौन है कहाँ रहते हैं अजनबी है। लेकिन जब ईमान लेके आया, रब ने नहीं देखा कि इस इंसान का नफ्स काला है, इसका रंग काला है, बाल काली मरचूं जैसे हैं, माथा इसका बड़ा हुआ है, आंखें अंदर को धसी हुई हैं, नाक बैठी हुई है, होंठ मोटे मोटे हैं, शक्ल वज़ाकत अच्छी नहीं है, सूरत मूरत प्यारी नहीं है। लेकिन जब ईमान लेके आया, रब कितना राजी हुआ, नफ्स कितना कीमती कर दिया, आका को मेराज पे बुलाया और आपको जो दिखाना था दिखा डाला, जो सुनाना था सुना डाला। एक मंजर दिख नहीं रहा, सुन रहा है, कोई चल रहा है। कहा ये कौन है? कहा महबूब ये आपके वो बिलाल हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल ये है ये कीमती कैसे हो गए थे कि चलते ज़मीं पे हैं और कदमों की चाप की लोरी बना के रब हूरों को जन्नत में सुना रहे हैं। हजरात बुनियाद ये थी कि ईमान ले आए थे जो सगे चचा को मुयस्सर नहीं हुआ था। तो ईमान को पुख्ता रखो। और ईमान का ये माना नहीं कि मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, मोमिनो मोमिन बनो। क्यों कहा अल्लाह ने? मोमिन तो पहले ही है। बाप हो के ना बच्चों वाली शरारतें करे तो उसको उसका अब्बा पता क्या कहता है? वह वड्डा थी गई हूँ प्यू बन प्यू बल है हाले काम ना कीता कर वल नहीं सुनी आदे वे उठ वड्डा थिया मूत्र ना सीख्या के। अल्लाह दे या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, मोमिनो मोमिन बनो। ईमान लाए हो तो ईमान के हक अदा करो, गुफ्तार से नहीं किरदार से इजहार करो। हजरात ईमान के बाद जिससे नफ्स कीमती होता है वो है तकवा। तकवा समझते हैं? एक तस्बीह गिनो, टुरदे फिरदे मंदे कढ़ेंदे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बदा है। मुंह में से गाली भी है, गलोच भी है, आवारगी भी है, बेहूदगी भी है, तस्बीह पे तस्बीह है, दे मनके पे मनका है, ठाठा फेंक रहा है और माशाल्लाह जो है कपड़े वज़ाकता देखने में बड़ा नेक, ये तकवा नहीं। मस्जिद में बैठ के सूफी अल्लाहू, ये तकवा नहीं। जंगलू बनों में निकल गए, ये तकवा नहीं। आलती पालती मार के बुद्धू बन गए, ये तकवा नहीं। टिंड करवा ली और घूमते फिरे, ये तकवा नहीं। नहीं 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 मेरे भाई, तकवा क्या है कि आपकी रेस भी ठीक हो, ब्रेक भी ठीक हो। मेरे नज़दीक पूरी शरीयत में एक ही माना है तकवे का, विकाया, परहेज, बचना। बचा कैसे जा सकता है? आपके ऊपर कोई चीज गिरने लगी है, आप वहीं बैठे रहेंगे? क्या करेंगे? उसी वक्त रेस पकड़ेंगे और त्रप्पा मारते उठा। क्यों? कि मैं ना उठा था मेरे उत्ते ढैप हो गया, मैं हिम्मत चकी थी, मैं क्या दरख्त मारे बच गया कि वो बैठा रह गया, उनके उत्तों ढैप है कि वो टप गया। तो रेस होना जरूरी है। आपको अचानक कोई चीज खतरे में है, फौरी रेस पकड़ के निकल जाए। आप फाटक के अंदर लाइनों पे खड़े हैं, ट्रेन आ गई है, क्या करेंगे? बचने के लिए क्या है? फौरी या आगे या पीछे रेस पकड़ेंगे। और अगर रेस नहीं पकड़ी, शेखुपुरा के फाटक में फंसा हुआ मोटरसाइकिल, चिंगची रिक्शा, बैठी हुई 6 सवारियां, रेस देता रहा, उसने रेस नहीं पकड़ी, गाड़ी ऊपर चढ़ी, 7 लाशें दे गई। गलती क्या थी? रेस काम नहीं कर रही थी। कलर कहार से उतरती हुई बस 120 से ज्यादा बच्चों के साथ जब उसकी ब्रेक ने काम नहीं किया
100 سے زیادہ لاشیں فیصل آباد ملت ٹاؤن کے اسکول کے لوگوں کے سامنے آئے، کوہرام مچا۔ وجہ کیا تھی؟ بریک نے کام نہیں کیا تھا۔ حضرات پتہ ہے انسان کی ریس وہ ہے جو اللہ نے حکم دیے ہیں، اور انسان کی بریک کیا ہے؟ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے۔ یہ ہے متقی۔ اللہ نے کہا، آواز آئی حی علی الصلاۃ۔ اب متقی کون ہے؟ جس نے فوری ریس پکڑی، شٹل ڈاؤن کیا، دکان بند کی، اٹھا اور بھاگا۔ رب نے بلایا ہے، تیز چلا، کام جلدی جلدی سمیٹنے کے بعد پہنچا، متقی ہے۔ اللہ نے کہا نیکی کے کاموں میں جلدی کر، اس نے پہل کی، متقی ہے، ریس پکڑ لی۔ رمضان آیا، روزے کا بولا، تیاریاں پکڑ لی، متقی ہے، اس کی ریس صحیح کام کر رہی ہے۔ اور حضرات بریک کیا ہے؟ زنا سے روکا، رک گیا، برائی سے روکا، رک گیا، ظلم سے روکا، رک گیا، شرک سے روکا، رک گیا۔ ماشاءاللہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے اور گناہ کی دعوت، زنا کی دعوت، اور کہتا جی میں بڑا متقی ہوں۔ ابا میں متقی نہیں بنی دا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب آپ اپنی ریس چیک کریں، بریک چیک کریں، میں اپنی ریس چیک کروں، میں اپنی بریک چیک کروں۔ یہ ہوگا تو دنیا بھی جنت نما، آخرت بھی جنت نما، دن بھی قیمتی، رات بھی قیمتی۔ جب ہم شروع میں شادی ہوتی ہے نا ہماری، تو ہم بڑے ماشاءاللہ متقی ہوتے ہیں، ریس بریک بڑی اچھی ہوتی ہے۔ آفس جانا ہوتا ہے، بیوی آواز دیتی ہے، سونا ہفتہ چھٹیاں کیتے نہیں اپنی مرضی نال، اج دا نہیں میری مرضی تے روک ون گا۔ یہ جا رہا تھا، بریک لگائی کہ نہیں؟ بیگ اتار کے پھینک دیا، ہیلمٹ پھینک دیا، گاڑی کی چابی پھینک دی۔ سونا تو ایک ایندہ آدھی بیٹھی، میرے کو آنکھ تا صحیح، میں پوری زندگی تھیں بیٹھا رہا۔ بریک کام کی کہ نہیں؟ دل خوش ہوا اس کا کہ نہیں؟ ارے کبھی رب کے روکنے پہ رک، تیرے رب کو بھی خوشیاں ہوتی ہیں، رب کو بھی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور تازی تازی شادی ریس کیسے کام کرتی ہے؟ گاڑی میں بیٹھا ہے کہ ادھی کہ جی ان کو پوچھ کیا پیسو، کہ کچھ کوئی نہ میرا رونی، کہ نہ پیو چاہ، کہ کچھ کوئی نہ الیندے نہیں وے، پیپسی گھینا ہوا، کوک گھینا ہوا۔ ریس کتنی کام کر رہی ہے، بغیر کہے بھی کام کر رہی ہے، اور اچھی پکڑ رہا ہے۔ اچھا بیا نہ تو میں بل فریشر والے دا جوس چاہتی ہوا، نیسلے والے دا گھیتی ہوا، کہ کو کہ فریش جوس چا بنواواں، کہ کوئی نہ۔ اور پھر جب پرانی ہو جاتی ہے ریس، آفس سے آیا ہے، موٹر سائیکل گھر چڑھائی ہے، کہ سونا تسا باہر گئے وے، میرے ڈھڈ چ پیڑ آئی، سویر دائی میں ڈھڈ پکڑتے بیٹھی آئی، میں 7 اپ تک دیا ہوا، کہ متھے چ ڈنگ ماری، سارا جی کم کریندا رہ گیا، تھکا ترٹ آیا ہیں، پہلے نہ آکھ سکتی میں، ہن موٹر سائیکل اتنے چ چڑھا، میرے کنوں نہیں ہوئی۔ ہائے مومن، تیرا تقوی، تیری پرہیزگاری تو نے سمجھ لیا، نماز پڑھ لی، بس حج کر لیا تو شکل بنا لی تو متقی نہیں۔ یہ گناہوں سے رکنا، اچھائیوں پہ اٹھنا، یہ تقوی ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، ہیں حاجی متقی ہوتا ہے نا، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ حاجی صاحب حج پہ جا رہے تھے، کریانے والے نے کہا سونا میرا میں پیسہ شیسا تو دینے کھڑے تھوڑا جی میں بل ہوتا کلیئر کی تھی ونجو، کہ ولدہ پیا میں مر ویسا، میرا آخری سفر تھوڑا ہے، عمدہ پیا دے دینا۔ حج کر کے واپس آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اگے سونا کٹ کھاتا کتا ہے میرا، نہ کٹ۔ بڑا خوش ہوا کہ حج کی وجہ سے تبدیلی آ گئی، ایک چینج ہے۔ سنتے تھے حاجی حج کر کے آئے تو اچھا ہو جاتا ہے، اگے سونا بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، یہ امیدان تو آجے کنو، اگے کتا ہے میرا نا، اگے سی اے اگے اندے مونڈے چکے حاجی لکھ دے، حاجی چلے کہ حج کرایا، اگے پیسے اگے ول ہن حاجی تھی گیا جائیں وہاں، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، دیلان دے پھٹ تو سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، دل دے پاک پوتر حجرے پری پلیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو، کچھ سانوں بھی دسو لالا جی حقیقی کیتی جاندے ہو۔ ایسا تقوی نہیں، ایسا حج نہیں، ایسا جو ہے وہ نیکی نہیں، ایسی اچھائی نہیں۔ کرنا کس نے ہے؟ آپ نے اور میں نے۔ جن چیزوں کا قرآن حکم دے رہا ہے کرنا ہے، ریس پکڑنی،
باپ کی پیروی کرو، اطاعت کرو، نیکی کرو، فرما برداری کرو، کرنی ہے، حکم ماننا ہے، جلدی ماننا ہے، ماں نے بلایا ہے، آواز کو سن، بیوی اچھا کام کہہ رہی ہے، بات کو سن، تیری اولاد تیری بات سنے، اپنے جو ہے آفیسر، تیرا جو سینئر ہے بات سن، جو جونیئر ہے ادب کر۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وڈیرا کسی کا بھی ہے، تیری نظر میں وہ قوم کمی کیوں نہیں، لیکن اس کا بزرگ بزرگ ہے، اس کی عزت کر۔ ومن لم یرحم صغیرنا، بچہ اپنا ہے یا کسی بیگانے کا ہے، اگر تو نے اس پہ رحم اور پیار اور محبت نہیں سیکھا تو پھر تیرے اس بڑھاپے کا کوئی وقار نہیں ہے۔ حضرات، نفس کیسے قیمتی ہوتا ہے؟ تیسرے نمبر پہ علم سے۔ علم سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ علم کا معنی عربی کے اندر سائنس ہوتا ہے، اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن علم کی سائنس ہوتی ہے۔ سائنس پڑھا کرو، سائنس پڑھنے سے بندہ قیمتی ہوتا ہے، آرٹس کے مضمون نہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ جی، سائنس کے مضامین پڑھا کریں۔ جن میرے بچوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، اساتذہ نے، ٹیچروں نے سائنس رکھی ہوئی ہے، وہ ذرا یا پڑھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، یہ باقی نے بھی پڑھنی ہے۔ اچھا بھائی، اب سنیں وہ کون سی سائنس ہے؟ سائنس وہ ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے کائنات کے ذرے ذرے، چپے چپے کو بنایا ہے۔ کیا وہ بغیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے بنا بیٹھا ہے؟ اسے علم نہیں ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس کے پاس سائنس کا علم نہیں ہے؟ لوگوں، سائنس کا علم وہ ہے جو رب نے وحی کے ذریعے اتارا ہے۔ دنیا کے جتنے تیرے میرے یہ علوم ہیں، یہ فن ہیں، یہ آرٹس ہیں، یہ سائنس نہیں ہے۔ بایولوجی، بایو سائنس نہیں ہے۔ ایک شخص شہر میں رہتا ہے، اسے کاشتکاری نہیں آتی، 1 سال میرے ساتھ لگا دیں، اگلے سال بہترین کاشتکار بنا ہوا ہوگا۔ فن ہے نا، فن ہے، سیکھ جائے گا۔ فزکس فن ہے، حرکت کیسے کرنی ہے، پینڈولیم کیا ہے، آگے پیچھے کیسے ہونا ہے، ستارے کیسے چل رہے ہیں، ان کی چالیں کیسی، علم النجوم کیا ہے، فن ہے، سیکھا جا سکتا ہے۔ حضرات، انجینئرنگ فن ہے، جوڑ کیسے جوڑنا ہے، ویلڈنگ کیسے کرنی ہے، ایلوی کیسے لگانی ہے، نقشہ نویسی فن ہے، کیسے بنایا جانا ہے، سیکھ لیا جائے گا، سکھا دیا جائے گا۔ زوالوجی فن ہے، میتھ فن ہے، حساب فن ہے، کتاب فن ہے، جیومیٹری فن ہے، یہ آرٹس ہیں۔ جو سائنس تھی اسے ہم نے چھوڑ دیا آرٹس کہہ کے، اور جو آرٹس تھے انہیں سائنس کہہ کے رکھ بیٹھے۔ حضرات، تو سائنس پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں؟ جسے آپ سائنس کہہ بیٹھے ہیں نا، ڈاکٹر بنے بڑی اچھی بات ہے، انجینئر بنے، دنیا ہے، ہم نے رہنا ہے، یہاں ضرورتیں ہماری، انجینئر بھی بنے، وکیل بھی بنے، جج بھی بنے، سیاست دان بھی بنے، حکمران بھی بنے، پولیس میں بھی جائیں، فوج میں بھی جائیں، دنیا کے جتنے فن ہے سیکھیں، لیکن ساتھ میں قرآن پڑھا کر، حدیث پڑھا کر۔ یہ سائنس ہے، کیونکہ اگلے جہانوں کی خبر یہ سائنس دیتی ہے۔ تیرے میرے پڑے ہوئے فن، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے تیری میری قبر کے کیڑے نہیں مار سکتے۔ سوچیں، ہم کیوں اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ ہمارا نفس کیوں قیمتی نہیں ہو رہا؟ رب ہم سے راضی کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سائنس کو آرٹس بنایا، آرٹس کو سائنس بول کے سیکھا، ساری زندگی وہیں پہ لگا دی، مرے تو ڈاکٹری ساتھ گئی، انجینئرنگ بھی یہی دھری کی دھری رہ گئی، وکالت یہی رہ گئی، ججمنٹ یہی رہ گئی۔ جس چیز نے ساتھ جانا تھا قبر میں، وہ عمل میں بنا نہیں پایا، کیونکہ اگلے جہانوں کی سائنس میرے پاس تھی ہی نہیں، معلومات تھی ہی نہیں۔ وکیل بن، ساتھ قرآن پڑھ، حدیث پڑھ، جج بن، ڈاکٹر بن، ساتھ میں وہ بھی پڑھ، علم پڑھا کرو، سائنس پڑھا کرو۔ ساری دنیا کے انجینئر مل کے آپ کی قبر، اگر میری قبر اللہ تنگ کر دے، 1 فٹ کھلی نہیں کر سکتے۔ سارے نقشہ نویس مل کے تیری میری قبر میں روشن دان نہیں دے سکتے۔ تو پھر پڑھنا ہے کہ نہیں؟ کہ ابا سارے گھر دانے نا، یہ غریب لوگے دا کم ہے، مسجد مدرسے ونجڑ کے پڑھنے، پترے سائنس ہے۔
جس مقصد کے لیے 80% لوگ بھر بھر کے بھیج رہا ہے نا، اور ماشاءاللہ یہ ابدالین اور تیرے یہ زکریہ اور یہ مثالی اور بڑے زبردست وہاں کی ہاسٹلائز صدارتی انعام یافتہ، یہ تیرے سارے فن یہی دنیا میں رہنے ہیں، نہ بیوی ساتھ جائے گی، نہ ماں نہ باپ نہ کوئی، نہ تیرا مال جانے والا ہے۔ جس نے ساتھ جانا ہے وہ کتاب و سنت کی سائنس پڑھے گا، پھر تیری قبر کا عمل تیرے لیے تیار ہوگا۔ قبر تا حد نظر وسیع کیسے ہونی ہے، سائنس پڑھ کتاب و سنت کی۔ جنت کی ونڈو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، انسٹال کرنی ہے، سائنس پڑھ کتاب و سنت کی۔ جہنم کی ونڈو کو کیسے بند کرنا ہے، وائرس اینٹی وائرس کیسے کرنا ہے، سائنس پڑھ کتاب و سنت کی۔ ٹیکنالوجی کو لے، مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کی مہارت لے لے، مائکروسافٹ انجینئر بن جا، اکاؤنٹنٹ بن جا، جو مرضی بن، افیسر بن، کیڈٹ بن، لیکن ساتھ میں اگلے آنے والے 14 جہان جہاں سے تو نے اکیلے گزرنا ہے، وہاں کی معلومات بھی لے، وہاں کی ساری چیزیں تجھے کتاب و سنت سے ملیں گی۔ لہٰذا مسجد سے جڑ، مدرسے سے جڑ، کتاب سے جڑ، سنت سے جڑ، ان کو قائم رکھ، ان کو دائم رکھ، ان پہ محنت کر، ان کو سپورٹ دے، ان کی کردار کشی نہیں، ان کو چھوڑ کے، ان کو ختم کر کے تیری قبر پہلے بھی تنہا ہے، مزید تنہا نہ ہو جائے۔ اور حضرات، نفس کو قیمتی بنانے کے لیے اگلا کلیہ ہے کہ عمل کیا کر، علم سیدھا ہوگا تو عمل سیدھا ہوگا، اگر علم سیدھا نہ ہو تو عمل ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور جن ہاتھوں نے عمل ٹیڑھا کیا ہے وہ علم سیکھ لیں تو انہی ہاتھوں سے وہ عمل سیدھا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے آپ سن رہے ہیں نا، مائک میرے منہ کے سامنے ہے، مجھے کوئی کہے کہ سی ہے تا مائک ہی پاسو آواز ڈھیرم دیا کہ اوگے بولو۔ السلام علیکم، کم خراب چیزیں کو نا، آواز اندھی بھی ہے، یا تو آپ اٹھ کے صحیح کر دیں یا میرا وہی ہاتھ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بگاڑ ہمارے ہاتھوں کا ہے، اصلاح بھی ہم ہی نے کرنی ہے، اور جب یہ اصلاح ہوگی، ٹھیک ہے وہ بھی آ گئے تھے، فکر ہوئی نا حضرات، ہماری فکریں ختم ہو گئی۔ انقلاب تبھی نہیں ہوتا، تبدیلی تبھی نہیں ہوتی، غلطی ہم تبھی نہیں چھوڑ رہے، اصلاح تبھی نہیں ہو رہی۔ موٹر سائیکل یاما ہو کچرا پھنس جائے پٹ پٹ کرے ہیں، وہ پچھلی دفعہ ٹیوننگ کرتے نہیں تھی، ستھری نہیں بھی کی تھی، والا جڑا ہے وہ پٹ پٹ پیا کریں دے، ان کو کوئی دیکھ ستھرا کام کر رکھے، نہیں تو میں کہ بھئی دکاندار کا نوینا یہ تو کر لیا، یہاں کہ نہیں کہتا کہ میری زندگی گزر گئی، میں بوڑھا ہو گیا۔ ارے تو نے میرا جو ہے اندر کا کچرا، اندر کا گند صفائی کی نہیں، تو نہیں کر سکتا تو بتا دے، میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں۔ یہ کہتا کوئی نہ سی ہے کہ باں جی ہوں جی مرضی ہے، ملا تا اپنا ہے نہ سی، اپنی مسیح تے ایسا خود رکھے ہوئے، ایسا آپ نے نہیں۔ میرے بھائی، اگلا جہان اکیلا ہے، تو تنہا مسافر ہے، ماں باپ ساتھ نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی، عمل کر، عمل کر، عمل وہ کر، بد عملی کو چھوڑ۔ اور عمل کرنے کا ارادہ بن جائے تو صرف عمل نہیں، عمل کو معیاری کرو، میرٹ پہ کرو، قیمتی ہو جاؤ گے۔ میرٹ پہ کیسے کرنا ہے؟ ایکسپورٹ کوالٹی کا عمل کرو۔ ایکسپورٹ سمجھتے ہو کہ کوئی نہ، بسا کو کیا پتا ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ سروس اور باٹا والے جوتے، ان کا اصل ریٹ اگر 2000 ہے تو کچھ دکانوں سے یہ سیل میں 500-600 میں بھی مل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے جانا باہر تھا، ایکسپورٹ کوالٹی کا تھا، لیکن اس کا ایک دھاگا سلائی میں ٹیڑھا ہو گیا، کمپیوٹر نے نکال کے باہر پھینک دیا، یہ ملک میں دھکے کھا رہا ہے، سیل میں 20 پیر بن کے قیمت کم ہوگی، یہ باہر نہیں جا سکا۔ تیرے عمل نے یہاں نہیں رکنا، اوپر جانا ہے۔ اس کو سنت کا پر اور اخلاص کا پر دے دے۔ اخلاص میں توحید ہو، شرک نہ ہو، اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو، اور سنت میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت ہو، ساری دنیا کے طریقے ایک طرف، یہ 2 شرطیں لے آ، میرٹ پورا ہو جائے گا، تیرا کام ایکسپورٹ کوالٹی کا ہو جائے گا۔ اگر نہ ہوا، مسجد نبوی میں بھی صحابی ہو کے نماز پڑھے گا، آقا کہیں گے ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا تیرا عمل قبول ہی نہیں ہوا، تو نے پڑھا ہی نہیں، پھر پڑھ۔ ارادہ کرے گا میں ساری زندگی نمازیں پڑھوں گا،
کہا جائے گا نہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، ارادہ کیا ہے ہمیشہ روزے رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، قبول نہیں کیا گیا۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کے مطابق نہیں کیا میں نے امت سے نکال دیا۔ ارادہ کیا ہے جہاد کر کے بھی گیا۔ اللہ نے پوچھا کیا لے کے آیا؟ جہاد کر کے آیا، کہا جہنم میں پھینک دو۔ تو کیا کر کے آیا؟ سخی بن کے آیا، غریبوں یتیموں کو دیکھے، کہا جہنم میں پھینک دو۔ تو کیا کر کے آیا؟ قاری بن کے آیا، قرآن پڑھ کے آیا، پڑھا کے آیا، حکم ہوا پھینک دو۔ غلطی کیا تھی؟ عمل تو تھا، میرٹ کے مطابق نہیں تھا، معیاری نہیں تھا، رب نے بے وقت کر دیا، رب کو راضی نہیں کر سکا، راضیت مرضیہ نہیں ہو سکا، یا ایتھا النفس المطمئنہ کی آواز نہیں آ سکی۔ حضرات، آخری کام جس سے آپ اور میں قیمتی ہو سکتے ہیں، نفس مطمئنہ ہو سکتا ہے، رب راضی ہو سکتا ہے، کہ بندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا، یہ بھی آپ کی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، وگرنہ کیا ہوا عمل چھن جائے گا۔ آقا نے پوچھا مفلس کون ہے؟ کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں۔ کہا نہیں، وہ مفلس نہیں، مفلس وہ ہے نیکیاں لے کے، روزے لے کے، نمازیں لے کے، حج لے کے، زکاتیں لے کے، جہاد لے کے آیا، لیکن اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس پہ بہتان لگایا، اس پہ ظلم کیا۔ آئیں گے اللہ تیری عدالت میں عدل اور انصاف چاہیے، اس کو اس کی نیکیاں، اس کو اس کی نیکیاں، مظلوم کو دے دے کے، پھر بھی ابھی بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ اس پہ لاد دیے، جہنم میں پھینک دیا۔ تو پھر قیمتی بننا ہے تو اکیلے صوفی نہیں، ابے کا بھی حق ادا کر، اماں کا بھی حق ادا کر، بیوی کا بھی حق ادا کر، بچوں کا بھی حق ادا کر، شوہر کا بھی حق ادا کر، ہمسایوں کے حقوق بھی ادا کر، غریبوں یتیموں بیواؤں کے حق بھی ادا کر، عوام کے حقوق کا بھی خیال رکھ، استاذ کے حق کا بھی خیال رکھ، اپنے بڑے کے حقوق کا خیال رکھ، اپنے چھوٹوں کے حقوق کا خیال رکھ۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی، غریب شہر ترستا ہے، ایک ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ مقید کر دیا سانپو کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ جب حالات ایسے ہو جائیں تو پھر تیری میری نیکیاں منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ اور حضرات، بات کو سمیٹ دوں اور ختم کر دوں، قوم نے، یورپ والوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام جوتوں پہ لکھے ہیں۔ درد ہوا جسے جسے تکلیف ہوئی ہے۔ آپ کے اس علاقے کا نام کیا ہے؟ روہیلا والی؟ ادھر تو یورپ میں جوتوں پہ اس نے لکھا تھا تکلیف ہوئی، میں کس کے سامنے روؤں، کس کے سامنے پیٹوں؟ اگر اسلام میں جائز ہوتا میں ماتم بپا کر دیتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کافر لکھے تو مجرم، تو نے، میں نے محبوب کے نالین بنا کے، جوتے بنا کے، بیچ میں اللہ محمد کا نام لکھ کے، گھر میں، در میں، دیوار میں، گلی میں، بازار میں، سینے پہ، ماتھے پہ ٹکا کر کے، یہ جو کیا ہے یہ نیکی تھی؟ اگر یہ اچھائی ہے تو اپنے ابو کا جوتا لے کے، اس پہ ان کا نام لکھ کے، اپنی نیم پلیٹ بنا کے ذرا گھر کے باہر لگا، میں سمجھوں کہ تو واقعی محب ہے۔ لوگوں تھوڑا سا اگر ضمیر جاگ رہا ہے تو اپنے شریر کو کنٹرول کرو، فیصلہ لو۔ یہ ناموں کی جنگ نہیں، یہ محبت، یہ عشق کے دعوے، اس کے لیے قیمتی بناؤ آپ کو، رب کو راضی کرو، کہیں رب کے رسول کو کہہ نہ دیا جائے یہ جو حوض کوثر سے پینے آیا ہے یہ تیرے نام جوتوں میں لکھتا رہا ہے، اور آواز نہ آ جائے سوکن سوکا، اس بد نصیب کو میری نظروں سے دور کر دیا جائے۔ حضرات، فیصلہ لو، آغاز اپنے وجود سے کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ کب ممکن ہے؟ بابا جی کی زبان میں، تب تک ممکن نہیں جب تک میں خود سوچتا نہیں، اپنی میں نہیں مارتا۔ کہنے والے نے کہا تھا، پھلاں دا تو عطر بڑا تے عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نہ، تے مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ آئیے اپنی میں ختم کریں، غلطیوں کو چھوڑیں، اسرار سے منہ موڑیں، ضد ہٹ دھرمیاں سائیڈ پہ کر دیں، اپنے شریر کی شرارتوں پہ نظر رکھیں، ضمیر کو جگائیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں، پھر یو ٹرن لے کے غلطی کو چھوڑ کے صحیح ہو جائیں۔ انشاءاللہ رب بھی راضی، جب رب راضی تو جگ راضی۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔